طرف سے اس وعدے کی تکمیل ہے جو وعدہ خالق عز و جل نے کیا تھا ساری انسانیت سے کہ میں تمہیں پوری زندگی کا ایک نظام عطا کروں گا۔ یہ وعدہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے ذریعے سے پورا فرمایا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لاتے رہے، لیکن ہر نبی اور ہر رسول کسی خاص قوم، کسی خاص علاقے، کسی خاص زمانے کے لیے تھا۔ اس لیے ہر قوم کے لیے نبی وہی تعلیمات لاتا تھا جو اس قوم کے لیے خاص طور پر کارگر ہوتی تھی، کارآمد ہوتی تھی، رہنما ہوتی تھی۔ کسی نبی نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا، یہ دعویٰ کسی پیغمبر کا ذکر، اس دعوے کا ذکر نہ تورات میں، نہ زبور، نہ انجیل، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ، کسی پرانی الہامی کتاب میں نہیں ملے گا، نہ ہی قرآن مجید میں کہیں یہ دعویٰ ذکر ہے کہ کسی پچھلے پیغمبر نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں تمہارے پاس مکمل جامع قیامت تک کی تعلیمات لایا ہوں۔ کسی کا یہ دعویٰ ہمیں نہیں ملتا، بلکہ یہ دعویٰ یہ ملتا ہے کہ ہمارے بعد ایک آخری نبی آئیں گے جو دنیا میں وہ پیغام لائیں گے، وہ پیغام نور لائیں گے جو تمام انسانیت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ یعنی آپ کی سیرت طیبہ اور اسوہ حسنہ کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اپنا وہ وعدہ پورا فرما دیا، جس وعدے کو اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے سامنے بھی کیا اور نبیوں کی زبانی بھی فرمایا۔ تو اس لیے آپ کی حیات طیبہ اور حیات مبارکہ کو سمجھنا، اس کی معرفت حاصل کرنا، یہ بحیثیت انسان ہونے کی بھی حضور کا ہم پر حق ہے، اور خاص طور پر بحیثیت مسلمان ہونے کے ہم پر بڑا حق ہے۔ یہ بحیثیت انسان ہونے کے دنیا کے ہر انسان پر لازم ہے کہ حضور کی زندگی کو پہچانے، خواہ مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہ تھے، حضور تو ساری انسانیت کے لیے رحمت تھے۔ اب کوئی کسی پر احسان کرے تو انسان کا جی چاہتا ہے کہ اپنے اس محسن کے بارے میں کوئی معلومات کو حاصل کرے۔ آپ کو کسی نے گفٹ دیا، کسی کو 1 کروڑ روپیہ پکڑا دیا ہاتھ میں کہ لے تو یہ پکڑ لو، یہ ایک بندہ تمہارے لیے دے کر گیا ہے۔ اب ذرا سوچیے کہ وہ جس بندے کو 1 کروڑ روپیہ، 1 لاکھ روپیہ، 1000 روپیہ بھی اگر کسی نے پکڑایا ہو، کہا ہو کہ بس ایک بندہ دے کر گیا ہے، تو اس لینے والے کے دل میں کتنی خواہش ہوگی کہ آخر وہ محسن کون ہے، وہ میرا خیر خواہ جس کو میری فکر ہے وہ کون ہے۔ انسان اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہے گا۔ کہ دنیا کی چھوٹی سی چیز انسان کو اس محسن کی تلاش میں لگا دیتی ہے، تو جو ساری کائنات کے محسن ہوں تو ان کی سیرت کی تلاش میں انسان کیوں نہ لگے۔ جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے پچھلی کتابوں میں یا کسی قوموں سے سنا تھا کہ نبی آخر زمان تشریف لائیں گے، تو حضور کی تلاش میں نکل پڑے اور بکتے بکاتے غلام بن گئے، غلامی کی زندگی بسر کرتے 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 آخر کار حضور کی خدمت میں پہنچ کر حضور کے صحابی اور خادم و شاگرد بن گئے۔ یہ سن رکھا تھا کہ اتنے محسن آئیں گے۔ تو اس طرح ہر انسان پر لازم ہے کہ حضور کی زندگی کو پہچانے، اور خاص طور پر میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے اپنے نبی کو پہچاننا، اپنے نبی کی سیرت کو پہچاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم نے کلمہ ان کا پڑھا ہے، ہمارے شب و روز ان پر درود شریف پڑھتے ہوئے گزرتے ہیں، ہماری زندگی کی عبادات، ہمارے اعمال سب کچھ انہی کے وسیلے اور وساطت سے ہم تک پہنچے ہیں۔ اور جتنی دعائیں، جتنی رحمتیں، جتنے احسانات اللہ کے نبی کے ہم پر ہیں، اتنے احسانات نہ کوئی ماں اپنے بچے پہ کر سکتی ہے، نہ باپ، نہ استاد، نہ کوئی بڑا۔
تو اس لیے عربی کا محاورہ انسان عبد الاحسان کہ انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کے احسانات کی وجہ سے آپ ساری کائنات میں اللہ کے پاس سب سے زیادہ محترم ہیں، آپ کی عظمت ظاہری اور باطنی عظمت سب سے برتر ہے، نبیوں کے بھی امام ہیں، اس لیے بھی آپ کے بارے میں جاننا بحیثیت انسان اور مسلمان ہمارا ایک دینی فریضہ ہے۔ اب یہ فریضہ آپ کتاب کھول کر بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی آج کل نیٹ کا دور ہے، کوئی آپ آڈیو ویڈیو بیان لگا کر بھی کسی کونے میں بیٹھ کے چلتی گاڑی میں سن سکتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے اور ایسا بھی کرنا چاہیے۔ اپنے کارآمد وقت کو کارآمد بنانے کا سب سے بہترین طریقہ قرآن و حدیث اور حضور کی سیرت کو سننا سنانا ہے، یہ سب موقع بھی ٹھیک ہیں، لیکن مسجد کے ماحول میں جڑ کر بیٹھنے کا جو فائدہ ہے وہ خالی کان میں ہینڈ فری لگا کر سیرت سننے سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ دیکھیے اب مجھے بھی انتظار رہا کہ جب میں نے اس نشست میں کچھ عرض کرنا ہے ایک عام موضوع پر، پورا ہفتہ دماغ اس نشست کی طرف متوجہ رہا، یہ کہیے کہ پورا ہفتہ اس نشست کے لیے دل و دماغ حضور کی طرف متوجہ رہے، حضور کی سیرت کا سوچتے رہے۔ اور آپ میں سے بھی جن جن حضرات نے جب سنا تو ماشاءاللہ ارادہ کیا کہ ہم اس نشست میں آئیں گے، یقیناً آپ کے دل کی بھی کیفیت یہی ہوگی کہ پورا ہفتہ آپ میں سے کئی دوستوں نے تو بتایا بھی فیڈ بیک میں بھی کہ ہم انتظار میں ہیں۔ اب یہ جو فائدہ ہے کہ پورا ہفتہ ایک انتظار ہے، ایک سوچ ہے، اور مصروفیات کو دائیں بائیں کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ کیسے اس نشست میں حاضر ہو جائیں، تو یہ جو اور پھر پورا ہفتہ ایک ہمیں ایک تعلق رہا، دلی دماغی تعلق رہا، یہی مقصود ہے اصل میں۔ اور پھر نماز کی ادائیگی کا موقع مل جائے گا کہ جب جماعت سے نماز پڑھے گی اس کے بعد درس کا موقع ملے گا، پھر آپس میں جو محبت اتفاق سے بیٹھنا ہے یہ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ پھر مسجد کا ماحول میں بیٹھنا، پھر اس نیت سے بیٹھنا کہ ہم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر سنیں، ہمیں محبت اور اطاعت کی توفیق ملے، یہ جو برکات ہوں گی اس کی انشاءاللہ جو اس کے ادبارات ہوں گے، یہ خالی اکیلے بیٹھ کر یا چلتی گاڑی میں سیرت کا بیان سن کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے میں اور آپ ارادہ فرمائیں، مانگنا ہمارا کام ہے، ہم ارادہ کرنے میں تو کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی بوجھ نہیں ہے، ارادہ کرنے کا اختیار تو اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ انشاءاللہ زندگی بھر اللہ کرے کہ یہ درس کا سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے۔ ظاہر ہے کہ آج اس سیٹ پر کوئی اور بیٹھا ہے، ایک وقت آئے گا کہ یہاں پر کوئی اور ہوگا، زندگی تو کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی، اگر سننے والوں میں آج کوئی شخص بیٹھا ہے تو کبھی نہ کبھی دنیا سے جانا ہے، لیکن میں اور آپ اللہ سے یہ دعا مانگے کہ یہ سلسلہ چلتا رہے، لوگ تو آتے جاتے رہیں گے، زبانیں اور کان تو تبدیل ہوتے رہیں گے، لیکن جو اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم آپ کے ذکر کو بلند ترین کر دیں گے، تو یہ وعدہ، اس وعدے کی تکمیل کی ایک شکل یہ بھی ہے۔ تو جب ہم یہ دعا اور یہ ارادہ کریں گے تو جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ ہمارے لیے ہماری قبروں کے اندر صدقہ جاریہ انشاءاللہ چلتا رہے گا، کیونکہ نیک کام کا آغاز کرنا جب تک وہ کام ہوتا رہے، آغاز کرنے والے کے لیے صدقہ جاریہ بنتا رہتا ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو جاننے کے حوالے سے یہ چند منٹ میں آپ کے سامنے جو ابتدائی گفتگو عرض کی ہے، اس کے ساتھ آخری ایک گزارش یہ ہے کہ جب بھی اس درس میں آپ کا نام نامی، اسم گرامی کسی بھی حوالے سے لیا جائے تو محبت سے، چاہے ہم آہستہ آواز میں، اونچی آواز میں، جیسے جس کا مزاج ہو، بعض خطیب اونچی آواز میں ہی پڑھانے کو لازم سمجھتے ہیں، یہاں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، جیسے جن کا ذوق اور مزاج ہو، لیکن جب بھی نام نامی، اسم گرامی کسی بھی انداز میں لیا جائے تو ہم ضرور درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر ہم سیرت النبی اور آپ کی حیات طیبہ کی بات کریں تو عشق کا ذوق یہ ہے، انسان کی فطرت یہ ہے کہ انسان کو جس چیز سے محبت ہو جائے
تو انسان اس سے متعلق، اس سے جڑی ہوئی ہر چیز کو جاننا چاہتا ہے، اور اس سے متعلقہ ہر چیز سے اس کو محبت ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا جب حضور سے محبت ہوتی ہے، اللہ کے نبی سے محبت ہوگی، تو آپ سے متعلق جڑی ہوئی ہر چیز، کائنات کی ہر چیز سے محبت کا ہو جانا ایک فطرتی چیز ہے۔ اس لیے بھی ہمیں ان حالات و واقعات کو جاننا چاہیے جو حضور کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے کے حالات و واقعات تھے۔ آپ کس سرزمین پہ دنیا میں تشریف لائے، آپ کا خاندان مبارک کیسا تھا، خاندان میں کون کون لوگ تھے، یہ پوری جغرافیائی لحاظ سے اور زمانے اور زمین کے لحاظ سے ایک پوری تاریخ ہے۔ اگر ہم اس کی ابتدا میں جائیں تو حضرت آدم علیہ السلام سے آغاز ہوتا ہے، اگر ہم اس سے بھی پہلے جائیں تو عالم ارواح روحوں کے جہان میں قرآن کہتا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے ساری انسانیت سے فرمایا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب انسان بولے تھے قالوا بلا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اس پر بعض حضرات نے بعض روایات کے ذکر میں فرمایا ہے اگر یہ روایات سند کے لحاظ سے ٹھیک مان لی جائیں، اور اگر سند کے لحاظ سے ٹھیک نہ بھی ہوں تو اس چیز کا انکار کرنا ممکن نہیں، اللہ کی رحمت سے ایسا ممکن ہے کہ ایسا ہوا ہو۔ تو جب تمام انسانی روحوں نے اللہ کو جواب دیا تو بعض روایات کے مفہوم سے علماء نے فرمایا کہ سب سے پہلے روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ حضور کی روح کا جواب سن کر باقی انبیاء نے بھی جواب دیا۔ تمام انبیاء کا جواب سن کر ہم میں سے جتنے یہاں موجود ہیں اور جو قیامت تک ذی نفس انسان پیدا ہوگا ذی روح، ہر روح نے جواب دیا کہ یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو حضور کی عظمت اور آپ کی رفعت و شان تو اس وقت میں شروع ہو چکی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات میں آپ کا ذکر خیر ملتا ہے، آپ کے درود کے فضائل بعض روایات میں ملتے ہیں، اسی طرح انبیاء کرام کی بشارتوں میں آپ کا ذکر ملتا ہے۔ اب یہ لمبی تفصیلات ہیں، ان تفصیلات کو اگر بیان کرنا شروع کریں تو شاید ساری زندگی اسی میں لگ جائے، کتابیں اٹھا کے پڑھتے رہیں تو زندگی ختم ہوگی، یہ واقعات ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ سے جڑی ملی ہر چیز کے بارے میں جاننا چاہیے، لیکن ہماری عمر اتنی لمبی نہیں ہو سکتی، اس لیے ہم بات کو مختصر کرتے ہیں۔ ہم بات کا آغاز کرتے ہیں سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے، جنہیں حضور نے اپنے جد امجد قرار دیا کہ میرے دادا محترم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کا خاندان وہ عراق میں آباد تھا، آپ عراق کے رہنے والے تھے، وہاں کے حالات و واقعات، دین کی دعوت و تبلیغ ہوتی رہی، حالات و واقعات کم ہوتے رہے، مشکلات بڑھتی رہی، تو آپ اپنی اہلیہ محترمہ حضرت سارہ کو لے کر ہجرت فرمانے لگے۔ بیچ میں مصر سے بھی گزرے، مصر کے بادشاہوں سے ٹاکرا بھی ہوا، ان بادشاہوں نے اللہ کی قدرت کے کرشمے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزے بھی دیکھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ معتقد ہو گئے، عقیدت مند بنے۔ تو شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون جن کا نام ہاجرہ تھا، ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں ہدیۃً پیش کر دیا گیا۔ اب حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے، حضرت سلام اللہ علیہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکاح کر لیا تھا، اور حضرت سارہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی زوجہ محترمہ تھی۔ یہاں بیچ میں ایک چھوٹی سی بات ہم سمجھ لیں کہ مستشرقین اورینٹلسٹ، جو مستشرقین ہیں یعنی غیر مسلم مغربی مفکرین اور انتہا درجے کے جو متعصب قسم کے جو لوگ ہیں، ایسے جو حضور کی سیرت میں بھی تحقیق کے نام پہ وہ کوششیں کرتے ہیں، بلکہ ہمارے ایک دوست فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ پنجاب یونیورسٹی کے اندر ایک سیمینار تھا، اور اس سیمینار کا موضوع یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور حالات مبارکہ کے بارے میں جو تحقیقات دنیا میں ہوئی ہیں ان کے حوالے سے ایک تحقیقی طور پر ایک سیمینار منعقد کیا گیا۔ تو اس سیمینار کے اندر ایک ریسرچ اسکالر نے جو اپنی گفتگو کا موضوع رکھا،
وہ موضوع یہ رکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات، ذات گرامی پر مستشرقین نے بطور اعتراض کے جو تحقیقی مقالے لکھے یا لکھوائے ہیں، ان تحقیقی مقالوں کے صرف نام انہوں نے جمع کیے، جو معاذ اللہ حضور پر تنقید کی نیت سے مستشرقین اور غیر مسلم یونیورسٹیوں کے اندر جو تحقیق کے نام پہ جو طوفان بدتمیزی برپا ہوا، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے صرف ان مقالہ جات کے صرف نام پڑھ کر سنائے، کوئی تفصیل نہیں، صرف نام پڑھ کر سنائے، اور 15-20 منٹ کے وقت کے قریب وقت صرف نام بتانے میں لگ گیا، لیکن وہ مقالے ختم نہیں ہوئے، وہ تھیسس ختم نہیں ہوئے جو معاذ اللہ حضور کی ذات گرامی قدر پر ہدف بنا کر مستشرقین کی طرف سے لکھے گئے۔ ان مستشرقین نے ہر جگہ اپنی بات بیچ میں ضم کرنے کی اور اپنی متعصبانہ سوچ کو ظاہر کرنے کے لیے ہر ایسی بات کے اندر انہوں نے ایسی بددیانتی سے کام لیا ہے کہ جس سے نبی علیہ السلام پر، مسلمانوں پر، اسلام پر، قرآن مجید پر، سیرت نبوی پر، سیرت صحابہ پر جہاں کہیں اعتراض بن سکتا ہو وہ کرتے۔ اب ایک لمبی تفصیل ہے، اس بارے میں بھی مستشرقین نے ایک تاریخی بددیانتی کا مظاہرہ اپنے کتب کے اندر کیا، اور بلکہ بائبل کے اندر بھی تحریف شدہ صورت میں اس بات کو شامل کر دیا گیا کہ حضرت ہاجرہ حضرت سارہ کی باندھی تھی۔ اب یہ جو اس کے پیچھے کیا تعصب ہے؟ اس کے پیچھے یہ تعصب ہے کہ حضرت ہاجرہ کی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی پاک علیہ السلام ہیں، تو آپ کی جو دادی محترمہ ہیں ان کو حضرت سارہ کی باندھی قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے وہی متعصبانہ سوچ جو قرآن نے کہی تھی کہ یہود حضور کو پہچانتے ہیں جیسے ماں باپ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، لیکن وہ انکار کرتے ہیں تعصب کی بنا پر۔ تعصب یہ ہے کہ آخری نبی جن کا وہ بھی انتظار کر رہے تھے، وہ آخری نبی یہود میں بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں پیدا ہوا، وہ حضرت اسماعیل بنو اسماعیل میں سے کیوں پیدا ہو گئے؟ تو یہ ایک نسلی تعصب تھا جو آج بھی یہود میں سب سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ یہ نسلی تعصب ہمیشہ سے ہمیں پایا جاتا ہے، تو اس طرح کی تاریخی بددیانتی کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت ہاجرہ نے، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری زوجہ تھی، انہوں نے ضرور ہم مانتے ہیں کہ حضرت سارہ جو کہ پہلے سے آپ کی زوجہ تھی، ان کی از راہ حسن اخلاق کی نیت سے کوئی خدمت کی ہوگی، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ان کو باندھی قرار دینا یہ تاریخی بددیانتی ہے۔ تاریخی روایات اس بات کو درست نہیں قرار دیتی۔ تو حضرت ہاجرہ یہ ان کا تعلق شاہی خاندان سے تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقد نکاح میں آئیں، اور انہی سے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 86 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل جیسا معصوم اور اللہ نے محبوب بیٹا بھی عطا فرمایا۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کرتے کرتے عراق سے نکلے، مصر سے ہوتے آخرکار آپ اس وادی میں پہنچ گئے جس وادی کا پرانا نام بکہ تھا، اور آج اور دنیا صدیوں سے اسے مکہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب یہاں پر اپنے خاندان کو، معصوم بچہ اسماعیل اور آپ کی اہلیہ محترمہ، ان کو یہاں چھوڑتے ہیں۔ ابھی یہاں پر کوئی آبادی نہیں، جو قرآن نے کہا کہ بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ، ایک ایسی جگہ ان کو چھوڑا کہ جہاں کوئی کھانے پینے کا بندوبست نہیں، بے آب و گیا وادی ہے، نہ پانی ہے نہ دانا ہے، ایک جنگل نما ایک سنگلاخ پہاڑیوں کے درمیان میں، جہاں انسانی زندگی کے نشانات اور اسباب بالکل نہیں ہیں۔ انسان پیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، کھائے بغیر نہیں رہ سکتا، گھر چھت کے بغیر نہیں رہ سکتا، معاشرے کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا، غم خوشی دکھ درد میں ایک دوسرے کا سہارا چاہیے ہوتا ہے، زندگی کے اسباب چاہیے ہوتے ہیں۔ بغیر سبب کے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ اور اپنے نومولود بچے حضرت اسماعیل کو چھوڑا اور چل دیے۔
اب جو اس مکہ مکرمہ کے اس پرانے جغرافی کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ سے یعنی بیت اللہ سے ہم مسجد جن کی طرف جائیں تو آگے مشہور قبرستان جسے جنت المعلیٰ کہا جاتا ہے. معلیٰ اونچی جگہ کو کہا جاتا ہے کیونکہ وہ مکہ کی سب سے اونچی جگہ تھی. وہاں سے بیت اللہ کی طرف آئے تو مسفلا کا حصہ تھا جو آج حدود حرم میں حدود بیت اللہ میں شامل ہو چکا ہے. مسفلا کہتے ہیں نچلی جگہ کو. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جنت المعلیٰ تک جا رہے ہیں اور حضرت حاجرہ پیچھے سے بولتی ہوئی پوچھتی ہوئی جا رہی ہے کہ پیچھے کہ ہمیں یہاں پہ کس کے سہارے میں چھوڑ کے جا رہے ہو, کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو. ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب ہی نہیں دیتے اور چلتے چلے جا رہے ہیں. آخر کار جنت المعلیٰ کے مقام پر جا کر پھر حضرت بی بی حاجرہ گویا ہوئی اللہ امرکا ایترکنا کہ آپ کو کیا اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہمیں اس جگہ پر چھوڑ کے جائیں. تو اب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملی کہ آپ بیان فرمائیں. تو آپ نے فرمایا ان اللہ امرنی, بے شک اللہ نے مجھے یہ حکم عطا فرمایا ہے. تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت حاجرہ یہاں پر رک گئی اور فرمایا کہ اذن لا یزجعنا, اب اللہ کی قسم اللہ ہمیں پھر کبھی تنہا چھوڑ کے ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا. اور بعض روایات میں کہ آپ نے فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, یہ کلمات پڑھے اور وہاں سے ابراہیم علیہ السلام آگے رخصت ہو گئے اور حضرت حاجرہ واپس تشریف لے آئی. اب یہ مکہ المکرمہ کی وہ وادی ہے جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کے قدم پڑے ہیں, جہاں پہ اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں لگنے سے چاہے زمزم کا چشمہ جاری ہوتا ہے. آب زمزم جس کو علماء نے جنت کے اور کوثر کے پانی سے بھی افضل قرار دیا, اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اس زمزم کے پانی کی ایک برکت کے جبرائیل علیہ السلام کا پر یہاں لگا ہے, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں یہاں لگی ہیں, اور پھر سب سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچا ہوا پانی زمزم پی کر باقی پانی اس اپنا بچے ہوئے پانی کو زمزم کے چشمے کے اندر ڈال دیا. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ دنیا کے تمام پانیوں سے افضل پانی ہے کہ اس کو ایک پیغمبر کے پاؤں کے بوسے لگے ہیں, سید الملائکہ جبرائیل کے پر لگے ہیں, اور اللہ کے نبی کا لعاب دہن آپ کا بچا ہوا پانی اس زمزم کے پانی کے اندر شامل ہوا ہے. یہ زمزم کا چشمہ کیسے جاری ہوا؟ حضرت حاجرہ دوڑتی رہی صفا مروہ کے درمیان پانی کی تلاش میں, لیکن پروردگار عالم کی رحمت سے کچھ منظور اور تھا اور حضرت اسماعیل کے پاؤں لگنے سے اس پاؤں کی جگہ پر حضرت جبرائیل کے پر لگے اور پانی چشمہ جاری ہو گیا. اب یہاں سے زندگی کا آغاز ہوتا ہے. پھر دوسری قومیں دوسری طرف دیکھیں تو عرب کے ایک جانب نجد کا علاقہ ہے اور یمن کا علاقہ ہے. یمن کے علاقے کے اندر قوم سبا موجود تھی. قوم سبا کا سد المعارف کے نام سے بہت بڑا ایک ان کا پانی کا ذخیرہ, جب اس کا بند ٹوٹتا ہے پانی پھیلتا ہے تو قوم سبا دنیا میں پھیلتی ہے. قوم سبا اسی میں سے یمن کے رہنے والوں کے جو لوگ ہیں وہ یہاں آ کے آباد ہوتے ہیں حضرت حاجرہ کی اجازت سے. یہیں سے اب یہ لوگ عرب تھے. حضرت اسماعیل کا خاندان تو عراق سے آیا تھا. ان یمنی عربوں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوتی ہے, انہی سے اولاد چلتی ہے, اور انہی کی وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ عرب مستعربہ کہلاتی ہے. یعنی وہ عرب جنہوں نے عربی زبان سیکھ کر جو عرب بن گئے, انہی سے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب سرا چلتا ہے. تقریباً ہمارا 20 منٹ کا وقت پورا ہوتا ہے. انشاءاللہ آئندہ نشست میں یہی سے گفتگو کا آغاز ہوگا. اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ہمیں ہر ہفتہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت طیبہ کو سننے اور بیان کرنے کی نیت سے اور اطاعت کی نیت سے اس نشست میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرماتا رہے. وآخر دعوانا